Rahim, Assalamu alaikum. I am your host at Imlak Estate B17 Housing Society, اسلام آباد. ویورز، آج کی اس ویڈیو کا مقصد حالیہ پچھلے ہفتے منعقد ہونے والی AGM میٹنگ جو کہ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے ملٹی ریزیڈنشیا جو کہ برہما جنگ 72 انٹرچینج کے قریب سوسائٹی عوام منعقد ہوئی. اس AGM میں مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ممبرز کی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس AGM کو کامیاب کرنے میں بہت اہم رول پلے کیا. بہت اچھے ماحول میں یہ AGM منعقد ہوئی. کافی بہترین انتظام تھے وہاں پر. مینجمنٹ نے سال 2025 کی پروگریس کے بارے میں بتایا جو کہ MPCHS کے پروجیکٹ ہیں اور ان کو تفصیل سے ممبرز کو آگاہ کیا. ان میں جو ڈیولپمنٹ ورک ہے B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اس پہ میرا فوکس ہے. تو مینجمنٹ نے A B C بلاک جو کہ تقریباً سارے میچورٹی پہ چلے گئے ہیں اور قیمتیں یہاں پہ کافی سٹیبل ہو چکی ہیں، تو اس کو اتنا زیادہ ٹچ نہیں کیا گیا. F اور G بلاک کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ممبرز کو آگاہ کیا گیا. وہاں پہ الیکٹریسٹی کی اپروولز اور جو NOCs ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، ڈیولپمنٹ سٹیج کے بارے میں بتایا گیا اور آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی ممبرز کو آگاہ کیا گیا. اسی طرح سال 2025 میں بچوں کے کھیلنے والی پارک، گراؤنڈز وغیرہ اور جو سٹریٹس میں کارپیٹنگ کی گئی خصوصاً F اور G بلاک میں اس کے بارے میں بھی ممبرز کو تفصیل سے بتایا گیا. جب مینجمنٹ نے ساری پروگریس اپنی ممبرز کے روبرو پیش کر دی تو اس کے بعد آخر میں ایک دوستانہ ماحول میں کویسچن اور آنسر سیشن ہوا جس میں ممبرز نے بھرپور شرکت کی. ممبر نے جو سوالات پوچھے ان میں جو سب سے اہم اور برننگ ایشو تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو بلاک D آف B17 ہاؤسنگ سوسائٹی. اس بلاک میں ممبرز نے 8-8 10-10 سال سے پلاٹس خریدے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو نہ پلاٹ مل سکا اور نہ پوزیشن. تو انہوں نے مینجمنٹ سے کویسچن کیے کہ لینڈ ایکوزیشن کے بارے میں MPCHS کی مینجمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے اور اس وقت پریزنٹلی وہ اس کو ایکوائر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اور مستقبل میں ان کا کیا لائحہ عمل ہوگا. تو یہ برننگ ایشو تھا. اس کے ساتھ ساتھ ممبرز نے جو E اور F G بلاک میں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی سلو پروگریس کے بارے میں بھی اپنے تفویضات بیان کیے جو کہ مینجمنٹ نے انتہائی خوش دلی کے ساتھ سنے اور ان کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی. کچھ ممبرز نے مائنر ایشو تو نہیں ہے، بہت اہم ایشو ہے، انٹرنیٹ کے بارے میں بھی کویسچن ریز کیا کہ A بلاک سے لے کے G بلاک تک انٹرنیٹ کی جو سگنل ہے یا سہولت ہے اس میں کافی ویریشن ہے. کچھ بلاکس میں سگنل بہت زبردست ہے جس طرح A B C، لیکن جب آپ E F G کی طرف چلیں تو وہاں پہ جو رہائشی ابھی نئے آ کے آباد ہو رہے ہیں تو ان کو انٹرنیٹ کی جو کہ فلو ہے یا اس کے سگنل میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چند ممبرز نے E F اور G بلاک میں خصوصاً E بلاک کے کچھ ایریاز میں جو کہ واٹر لیولز ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ خطرناک حد تک وہاں پہ واٹر لیول نیچے ہے اور وہاں پہ بور کرنے کے بعد بھی پانی میسر نہیں. اس کے علاوہ کچھ ممبرز نے الیکٹریسٹی کے بارے میں کویسچن کیے کہ 2025 میں جو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ پورا دن ہوتی تھی تو اس کے بارے میں پوچھا گیا. لیکن اوورآل ممبرز جو تھے الیکٹریسٹی کی سپلائی سے مطمئن تھے اور 2025 میں کوئی بہت بڑی لوڈ شیڈنگ B17 یا MPCHS کے کسی بھی پروجیکٹ میں دیکھنے کو نہیں ملی. سوال و جواب کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھا اور ممبرز اور مینجمنٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم پارٹیسپیٹیو اور ایک گروپ کی شکل میں جو ایشوز یہاں پہ رکھے گئے ہیں ان کو حل کریں گے.
جو بلاک ڈی کا ایشو ہے وہ ممبر سے کہا گیا کہ آپ جتنے زیادہ ممبرز مل کر گروپ فیس بک گروپ ہیں یا واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں، MPCHS کی جو فیس بک کا پیج ہے اس کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ پروگریس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ اور ممبرز اس بات پہ متفق ہوئے کہ ریگولر بیسس پہ بلاک ڈی کو جو مسائل ہیں ایکوزیشن کسی بھی G8 کے آفس میں یا یہاں پہ ملٹی میں جو کہ اویلیبل بلڈنگز ہیں MPCHS کی، وہاں پہ ریگولر بیسس پہ میٹنگ ہوں، ممبر سارے جو ہیں اپنی اپلیکیشن وغیرہ سبمٹ کرائیں تاکہ MPCHS لینڈ ایکوائر کرنے میں ان کو تیزی سے فالو اپ کرے۔ جو سلو پیس کا ڈیولپمنٹ ورک ہے ERFG میں، اس کو بھی مینجمنٹ نے ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی اور سپیڈ اپ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تو کافی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جو اوور آل جو AGM کا جو رزلٹ تھا تو کافی پازیٹیو تھا، کیونکہ مینجمنٹ نے جو 2025 کی اوور آل جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں اور سوسائٹیز ہیں، تو اگر ان میں دیکھا جائے تو B17 ایک ایسی سوسائٹی ہے جس نے سب سے بہترین پرفارم کیا۔ ڈیولپمنٹ میں بھی انہوں نے بہترین پرفارم کیا۔ جو بارشیں ہوئی تھی، جو کہ سیلاب آئے تھے، تو اس میں کافی سوسائٹیز کو مسائل آئے تھے، لیکن B17 میں سچ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا یا حادثہ جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ اس سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ ورک جو ہے اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ سلو ضرور ہے لیکن ڈیولپمنٹ اوور آل باقی سب سوسائٹیوں سے ان کی بہترین تھی، اور ممبرز نے اس بات کو ایکنالج بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن سوسائٹیز میں یہ پلاٹوں کی پرائسز ہیں تو ان کو اگر دیکھا جائے تو سال 2025 میں B17 میں ABC بلاک جو کہ میچورٹی پہ چلے گئے ہیں، وہاں پہ پلاٹوں کی پرائسیں 15 سے 20% انکریز ہوئیں اور سٹیبل ہیں، اور اینڈ یوزر جو ہیں وہاں ABC میں آ کر گھر بھی بنا رہے ہیں اور رہائش بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ EFG بلاک میں جہاں پہ انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل بھی ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ورک ہے 2025 میں اس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کی، ڈیولپمنٹ کو سراہا بھی، اور اب بھی اس میں لانگ ٹرم بیسس پہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو کافی پوٹینشیل ہے، خصوصاً بلاک جی میں۔ شارٹ ٹرم پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو فلپ کر سکتے ہیں، خرید کے بیچیں، تو وہاں پہ اب بھی ان EFG بلاک میں کچھ جوس اور اس میں پروفٹ مارجن ابھی کافی باقی ہیں۔ اوور آل پرفارمنس جو تھی B17 ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کی بہترین رہی باقی سوسائٹیوں کی نسبت، ورنہ آپ باقی سوسائٹیوں کو دیکھ لیں تو ان میں فلڈنگ کے ایشو رہے، وہاں پہ بالکل سیل پرچیز نہیں ہوئی اور کوئی اتنی زیادہ پروگریس دیکھنے میں نہیں آئی۔ مارگل ایونیو جو ہے یہاں پہ قریب ہے، جو کہ ابھی فلی آپریشنل بھی ہے، اس سے بھی B17 کے بلاکس میں کافی بہتری آئی۔ اسی طرح CDA سیکٹر میں پلاٹی کے پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئیں، جس طرح کہ بلاک ڈی ہے تو وہاں پہ پرائسز بہت زیادہ شوٹ کر چکی ہیں، تو وہاں سے بھی جو لوگ تھے زیادہ تر B17 ہاؤسنگ سوسائٹی طرف موو ہوئے۔ تو آل ان آل B17 housing society performed exceptionally well in the year 2025 and looking forward to excel in 2026 as well۔ تو یہ جو تھی آپ کے سامنے گزارشات تھی اینول جنرل میٹنگ کی۔ اب جو انویسٹر اور بائرز اگر B17 میں یا ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ لانگ ٹرم ہو شارٹ ٹرم ہو خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، تاکہ جو ممبرز نے اپنے خدشات یا ریزرویشن AGM میں بیان کی تاکہ ان کو بھی یہ مستقبل میں فیس نہ کرنا پڑے۔ اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ سوسائٹی کا آفس جو کہ G8 میں لوکیٹڈ ہے وہاں وزٹ کریں، وہاں پہ اس کی آنرشپ دیکھیں، اس کے NOCs سارے چیک کریں، ان پلاٹس یا گھروں پر کوئی واجبات ہے تو اس کو کلیئر کر لیں، اور سوسائٹی سے مکمل تسلی کے بعد آپ اس چیز کی سیل پرچیز کے لیے خصوصاً پھر آگے بڑھیں۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مکمل ارادہ کر چکے ہیں پرچیز کا تو کوشش کیجئے کہ سائٹ وزٹ اس سے پہلے ضرور کر لیں۔ جس بلاک میں آپ کی خرید یا پرچیز کی خواہش ہے تو اس بلاک کو تھارولی وزٹ کر لیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک دیکھ لیں، سڑکیں بھی دیکھ لیں، پانی کی سچویشن جو وہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں ان سے پوچھ لیں، پارکس وغیرہ، الیکٹریسٹی کا نظام۔ تو یہ ساری چیزوں کی تسلی کرنے کے بعد اگر آپ کوئی چیز B17 ہاؤسنگ سوسائٹی میں خریدیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مستقبل میں کوئی پریشانی کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا اور آپ کو ایک اچھا منافع بھی مل سکتا ہے۔ یہ دو کام کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ اس کی جو ٹریک کرتے رہیں۔ ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو پیج ہے اس پہ جا کے دیکھا کریں، G8 آفس سے رابطہ کریں تو اپنی چیزوں کو ٹریک کرتے جائیں تاکہ اگر کوئی ایشو آئے، کوئی NOC ہے یا کوئی نیا نوٹیفیکیشن آیا تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی AGM کے بارے میں، ریزیڈنٹ کے ایشوز کے بارے میں اور ہاؤ ٹو اوور کم دوز ایشوز۔ تو اٹ واز اے ونڈرفل پارٹیسپیٹیو ڈسکشن بٹوین دا ممبرس اینڈ دا مینجمنٹ آف MPCHS، اور اچھے ماحول میں یہ منعقد ہوئی۔ تو یہ جو گزارشات چند تھیں یہ میں آپ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی خصوصاً B17 میں پراپرٹی کی سیل پرچیز کے بارے میں یا ڈیولپمنٹ کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے میں اب اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ املاک اسٹیٹ کے YouTube چینل کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اب میں ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو سوسائٹی سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، رب رکھا، خدائے پامان، گڈ